بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 4، عفو و درگزر۔ مصیبتوں کے ہجوم میں اور جبر و ظلم کی تلاطم میں انسانی جذبات کا چھلک اٹھنا فطرت انسانی ہے، لیکن قربان جائیے اس سراپا صبر، حلم و عفو پر کہ ایسے صبر آزما اور جانے کسل مواقع پر بھی صبر، ضبط، حلم، عفو و درگزر کے پیکر بنے رہے۔ ظلم جبر کے پہاڑ آپ پہ توڑ دیے گئے، لیکن آپ نے اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں کا کبھی بدلہ نہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے تمام زندگی اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، سوائے اس صورت کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا گیا ہو تو اس وقت آپ سختی سے مواخذہ فرماتے۔ بحوالہ بخاری و مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائیے۔ اس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا تو آپ مسکرا دیے، پھر آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت سست کہنے لگا۔ صحابہ کرام غصہ ہو کر اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے قرض والے جانوروں کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے، لیکن اس عمر کا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کر دے۔ بحوالہ بخاری شریف، غزوہ احد میں جب آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تو یہ بات صحابہ کرام پر سخت گرا گزری۔ سب نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا فرمائے۔ حضور نے فرمایا، میں لعنت کرنے والے پر نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت فرمانے والا بھیجا ہے۔ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھ کو نہیں جانتے۔ یہودی عالم زید بن ثانہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ سب کی سب میں نے آپ کے چہرہ انور پر دیکھ لی۔ صرف 2 چیزوں کا مجھے تجزیہ کرنا تھا، جب ان کا بھی تجربہ ہو گیا تو اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ میں نے آپ سے ملنا جلنا شروع کر دیا کہ آپ کے حلم کا اندازہ کروں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی وقت ایک دیہاتی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ فلاں بستی کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو رزق کی فرمانی ہوگی، لیکن اللہ کا کیا دیکھیے کہ اس سال سخت قحط پڑا ہے، بارش بالکل نہیں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اسلام چھوڑ نہ دیں۔ اگر آپ ان کی مدد کے لیے کچھ غلہ وغیرہ بھیجتے تو بہت بہتر ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب گیا اور کہا آپ فلاں باغ کی کھجوروں کے ساتھ فروخت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کچھ کھجوریں فروخت تو ضرور کرنا چاہتا ہوں مگر کسی خاص باغ کی طرف شرط نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر میں نے اپنی روپیوں کی تھیلی کھولی اور اسی مثقال سونا ایک متعین مدت کے لیے دے دیا۔ جب مدت ختم ہونے میں 2-3 روز باقی رہ گئے تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور غصہ آلود نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب تک تم نے قرض ادا نہیں کیا۔ خدا کی قسم بنو عبد المطلب ہمیشہ ایسے ہی ہیلا حوالہ کرتے رہتے ہیں، مجھے کئی بار لین دین میں تجربہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، یہ دیکھ کر غصے سے بےتاب ہو گئے اور کہا کہ او دشمن خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے عمر، تم سے ہم کو یہ توقع نہیں تھی کہ تم اس سے کہتے کہ نرمی سے تقاضا کرو اور مجھ سے کہتے کہ میں وقت پر اس کا قرض ادا کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ جاؤ، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد 20 سا کھجوریں اور زیادہ دے دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ زیادہ کیوں دینے کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے جو تم سے سخت کلامی کی ہے یہ اس کا کفارہ ہے۔ پھر میں نے کہا عمر تم نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ زید جو بہر عالم مشہور ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کیا بات تھی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا؟ زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبوت کی اور تمام نشانیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بشرے سے ظاہر تھی، صرف ان 2 باتوں کا تجربہ کرنا تھا۔ کیا اس کا حلم اس کے غصے سے سبقت لے جاتا ہے اور جاہلانہ حرکت حلم و تحمل کو اور بڑھا دیتی ہیں؟ ان باتوں کا تجربہ ہو گیا، اس لیے اب اسلام کا ہلکا بگوش ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ بحوالہ صحیح ابن حبان، بحوالہ سنن کبری بہقی، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دیا تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا کہ تم پر ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو عد کے دن سے زیادہ شدید ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری قوم سے بہت تکلیف پہنچی جب میں خود کو ابن عبد یا لیل بن عہد کلال کے سامنے لے گیا، یعنی اس کو دعوت اسلام دی، لیکن جو میں نے چاہتا تھا اس نے میری بات نہ مانی۔ میں غمزدہ ہو کر چل پڑا اور قرن ثعالب پر پہنچ کر میری حالت بہتر ہوئی۔ میں نے سر اٹھایا تو مجھے ایک بادل نظر آیا، اس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا
اللہ عز و جل نے جو کچھ آپ نے اپنی قوم سے کہا وہ اور انہوں نے جو آپ کو جواب دیا وہ سب سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ ان کفار کے متعلق اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب سن لیا۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں سنگلاس پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بہاوالہ بخاری شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔